پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام اور تمام پاکستانیوں کو یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ جی ہاں ناظرین، 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور مینار پاکستان پہ باقاعدہ طور پہ پاس کی گئی، اور اس ریزولوشن میں جو بات کی گئی تھی وہ آج بھی اتنی ہی سچ ہے جتنی کہ 1940 میں تھی، کہ پاکستان میں مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ان کا مذہب، ان کا تمدن، تمام چیزیں، طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور مسلمان میجورٹی علاقوں میں ایک الگ ریاست بنائی جائے، اور وہ الگ ریاست پاکستان کی صورت میں ہمیں نظر آئی۔ لیکن ایک انفنش ایجنڈا آف دا پارٹیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ کشمیر ہے۔ کشمیر جو کہ ایک مسلم میجورٹی ایریا تھا، آج بھی مسلمان وہاں پہ اکثریت میں ہیں، لیکن اب ہندو میجورٹی ملٹری کی ڈومیننس میں رہ رہے ہیں۔ اور آج یہ بات اس لیے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ آج بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا ہے، اور اس میں ایک تو یوم پاکستان کی مبارکباد دی ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت پاکستان سے دوستی کا، اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے، اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں، ایک ایسے ماحول میں اچھے تعلقات چاہتا ہے جس میں کہ آپس میں باہمی اعتماد کی ایک فضا ہو، اور اس فضا میں دہشت گردی کا عنصر شامل نہ ہو۔ ساتھ کووڈ کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کا آج کا خط کس وجہ سے آیا، کیسے آیا؟ کیا کشمیر میں جو بھارت نے سٹیپس اٹھائے تھے 5 اگست کو، جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، کیا وہ سٹیپس بھارت ریورس کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ کیا کچھ بین الاقوامی قوتیں اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ یہ بات انتہائی سگنیفیکنٹ ہے کہ یو ایس ڈیفنس سیکرٹری لوئڈ آسٹن کے بھارت کے دورے کے بعد نریندرا مودی یہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کی طرف سے بھی کوئی اولیو برانچ دکھائی گئی، کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا؟ کیا پاکستان کے ساتھ بھی کسی نے کوئی انٹرنیشنلی بات کی؟ مختلف خبریں آئیں جس کی کہ ابھی تک کنفرمیشن نہ آفیشلی بھارت نے کی ہے نہ پاکستان نے کی، لیکن دونوں طرف کے ہائیسٹ آفیشلز کے، ایگزیکٹوز کے بیانات اب ریکارڈ پہ موجود ہیں، اور دونوں دوستی کی بات کریں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ ہمسایوں میں دوستی ہونی چاہیے، اور اس میں مثال دی جاتی ہے کہ فرانس اور جرمنی کی کہ اتنے عرصے دشمنی کے باوجود انہیں دوستی کی، اور اب وہاں پہ ترقی کا پھر انہوں نے سفر بھی کیا۔ لیکن پاکستان اور بھارت کیا فرانس اور جرمنی کی طرح اپنے تمام ماضی کو بھلا کے آگے جا سکتے ہیں؟ کیا کشمیر، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے، بانی پاکستان نے کشمیر کی شہرک کہا تھا، کیا ہم اس کو بھلا کے کہ اٹس پارٹ آف دا پاسٹ ہم آگے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہوگا پاکستانی قوم کے لیے؟ کشمیر جس کے حوالے سے پاکستانیوں نے جنگیں لڑی، ہمارے فوجی شہید ہوئے، ہمارے شہری شہید ہوئے، پاکستانی جنہوں نے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کا باقاعدہ طور پہ مقابلہ کیا، اور بڑا ایفیکٹولی مقابلہ کیا۔ وہی اجیت دوول نے جو پالیسی بنائی تھی بلوچستان کو سمر کرنا ہے فاٹا کے علاقوں میں، اس کا ہم نے باقاعدہ مقابلہ کیا۔ اور کیا نریندرا مودی کا آج کا خط اس وجہ سے بھی آیا کہ 27 فروری کو پاکستان نے بھارت کو جو بلڈی نوز دیا تھا، جو بھارت کا ایک خواب تھا خطے میں ڈومیننس اپنی اسٹیبلش کرنے کا، ایک ریجنل ہیجمنی اسٹیبلش کرنے کا، وہ خواب ناکام ہو گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے اسے چکنا چور کر دیا، پاکستان کے بہادر فوجیوں نے لائن آف کنٹرول پہ اس کو چکنا چور کر دیا، پاکستان نیوی نے، سیلرز اور آفیسرز نے جو سب مرین ڈیٹیکٹ کی، پاکستان کے سمندری سرحدوں کی حفاظت کی، ان سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا؟ یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ کہانی امریکہ اور چائنا کی لڑائی کی ہے، جس میں کہ انڈو پیسیفک اور انڈین اوشن کی اسٹریٹجی کے تحت ایک کوارڈ بنا کے چائنا کے خلاف بھارت کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ افغانستان سے امریکہ اپنا انخلا چاہتا ہے، اور اس کے حوالے سے پاکستان اور بھارت دونوں کی کوآپریشن وہاں پہ چاہیے۔ تو کیا امریکہ پاکستان اور بھارت کو پش کر رہا ہے؟ خبریں یہ بھی آئیں اور باقاعدہ طور پہ کنفرم بھی ہوئیں کہ 2 دفعہ، ایک تو بھارت کا دورہ کیا، اس کے بعد امریکی ڈیفنس سیکرٹری نے، لوئڈ آسٹن نے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی بات کی۔ جی ہاں، فورن منسٹر یا پرائم منسٹر سے نہیں، آرمی چیف سے بات کی، کیونکہ پاکستان میں آرمی چیف کا ایک انتہائی اہم کردار ہے ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے۔ اب وہ کیا بات ہوئی، اس کا ٹیکسٹ کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا تھا، وہ تو واضح نہیں ہوا، لیکن
جو اس سے پہلے ایک 54 منٹ کی کال تھی اس میں جنرل باجوہ نے بڑے واضح الفاظ میں لوئڈ آسٹن کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کو ڈو مور کا نہ کہیں، افغانستان میں جو آپ کی شکست ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، اس کی وجوہات دیکھیں اور پاکستان کے مشوروں پہ اگر آپ عمل کریں گے تو خطے میں امن بھی آ سکتا ہے، آپ کی افغانستان سے شاید جان بھی چھٹ جائے جہاں پہ آپ نے $1 ٹریلین جھونک دیے جس جنگ میں۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ سڈنلی نریندر مودی کا خط آ گیا تو ہم نے بھی کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اب سے کچھ دن پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ میں کشمیر کا ذکر بھی کیا اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کا ذکر بھی کیا۔ کن الفاظ میں آئیے دیکھیں۔ ہمارا ایشو بیسکلی کشمیری ایک ہی ایشو ہے، ہم اس کو کیسے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں اور اپنی ایک سویلائزڈ نیبرز کی طرح اپنی ریلیشن شپ قائم کریں۔ انفارچونیٹلی 5 اگست آ گیا اور اس سے بہت بڑا ایک دھچکا پڑا اور ہمارے ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں۔ ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے، کہ اگر ڈائیلاگ کے ذریعے اگر کشمیر کا ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو یہ سارا علاقہ چینج ہو جاتا ہے اور اس سے دونوں ملک کو بہت فائدہ ہے۔ ہندوستان کو بھی فائدہ اس لیے ہے کہ وہاں بھی بہت غربت ہے، تو سب سے زیادہ اگر غربت کو دور کرنا ہے تو ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہو، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے، ہندوستان کو فائدہ، وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک۔ جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم عمران خان، ان کی ٹون بھی ڈیفرنٹ تھی۔ جی ہاں، وہی وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے اقوام متحدہ میں زبردست تقریر کر کے نریندر مودی کو ایک فاشسٹ اور ہٹلر سے تشبیہ دی، اس کی ہندوتوا پالیسیز کو ایکسپوز کیا، اور اب تھوڑی بدلی ٹون نظر آئی تھی کہ اور بات بہت اچھی کی وزیر اعظم نے۔ لاجیکل بات ہے کہ دوستی ہوگی، ریجنز ڈیولپ ہوں گے تو غربت سے لوگ نکلیں گے، بات بہت اچھی ہے، لیکن کیا یہ اتنا ہی آسان کام ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اسی کانفرنس کے اگلے دن جو وزیر اعظم نے باتیں کی اس حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. جی، بڑے واضح الفاظ میں آرمی چیف نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ذمہ داری بھارت کے اوپر ہے کہ وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرے، اور ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے سے مطلب کیا ہے جو مجھے سمجھ آئے، شاید کچھ اور مطلب بھی ہو، کہ 5 اگست کے جو بھارت نے اللیگل ایکشنز کیے ہیں کشمیر میں انہیں ریورس کیا جائے، جو مقبوضہ کشمیر میں انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں لوگوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کو بند کیا جائے، اور خطے میں امن کے لیے دونوں ممالک کشمیر کو پیسفل ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے حل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ شاید کانٹیکس تھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے بیان کے بعد امریکن ڈپلومیسی، سعودی ڈپلومیسی، UAE ڈپلومیسی جس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، تو آج نریندر مودی کا بالآخر خط بھی آ گیا۔ جی ہاں، وہی نریندر مودی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید پہلے وزیر اعظم نے 1-2 دفعہ کوشش کی کہ پیس کی بات کرنے کے لیے رابطہ کریں، لیکن وہ فون پہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ تو یہ کیا ایک دفعہ پھر خطے میں امریکن ڈپلومیسی کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے کچھ فیصلے کیے تھے جب بھارت نے اللیگل اقدامات 5 اگست کے کیے، اور یہ تمام فیصلے ہوئے تھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، جس کو وزیر اعظم جس کی صدارت کر رہے تھے، فارن منسٹر، دیگر وزراء وہاں پہ موجود تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، تمام مسلح افواج کے سربراہان تھے، DGISI، DGISPR، تمام لوگ اس میں موجود تھے، اور فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا کہ بھارت کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز جو سفارتی تعلقات ہیں اسے ڈاؤن گریڈ کریں گے۔ دونوں ممالک نے اپنے ہائی کمشنرز کو بھی بلا لیا تھا، اور جو اعلانات کیے تھے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، اور اس نیشنل کمیٹی کے اجلاس میں، سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں طویل مشاورت کے بعد 5 بہت بڑے فیصلے کیے گئے۔ نمبر 1 کہ پاکستان فی الفور ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آر ڈپلومیٹک ریلیشنز ود انڈیا، اور ہم سسپینڈ کر رہے ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ ود انڈیا۔ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مختلف بائی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں، ہم ان کو ایک
एक अरेंजमेंट को असर नौ उसका मुताला करेंगे और उनको रिव्यू करने का हमने फैसला किया है। 5 तारीख के फैसले से भारत ने वो 72 के शिमला एग्रीमेंट पर एक कारी ज़र्ब लगाई है। हमने फैसला किया है हम पाकिस्तानी कौम अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का हमने फैसला किया है। और 5वां फैसला जो हमने किया है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इस साल 14 अगस्त को पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ बहसियत यकजहती का दिन मनाएगी। हम अपनी आजादी का दिन उनकी खुद इरादियत की जज्बा और तहरीक के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये वो 5 अहम फैसले थे जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने लिए और इसके बाद पार्लियामेंट में वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा तौर पे पार्लिमान को एतमाद में लिया। पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली से रेजोल्यूशंस पास हुई। सवाल ये बनता है कि पिछले चंद हफ्तों में जितने भी इक़दामात लिए गए, पाकिस्तानी डेलीगेशन ने भारत का विज़िट भी किया, वो कैसे हुआ? जो 2003 के सीज़फायर मुआहदे को दोबारा से बहाल करने का फैसला था, वो किस तरह से लिया गया? क्या पार्लिमान को इस हवाले से एतमाद में लिया गया, जहां से रेजोल्यूशंस पास हुई थी, जिस पार्लिमान को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खड़े होकर बता रहे थे कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले हैं? क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का दोबारा इजलास हुआ था कि इन फैसलों को रिवर्स किया जा रहा है या रिकन्सिडर किया जा रहा है? और 30 तारीख को क्या दुशांबे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जाएंगे और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे? क्या यह फैसला भी हो चुका है कि पाकिस्तान और भारत अपने अपने हाई कमीशन और डिप्लोमेटिक स्टाफ को दोबारा रिस्टोर करेगा? ये फैसले कर कौन रहा है, कहाँ हो रहे हैं? पाकिस्तान तो कहा जाता है एक जमहूरी मुल्क है और पार्लिमान को जब एतमाद में लिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले कौम से शेयर किए गए थे, तो ये फैसले कब हुए, कहाँ हुए? और सबसे बड़ा सवाल इस हवाले से यह है कि जो मकबूजा कश्मीर में भारत ने इक़दामात किए थे, जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम एक आवाज़ में खड़ी हो गई थी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, वो क्या भारत अपने इक़दामात रिवर्स करने के लिए तैयार है? और कोई गारंटीज इस हवाले से पाकिस्तान को दी गई हैं? इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं और इस हवाले से अपोजिशन बाकायदा तौर पर हुकूमत वक्त पे इल्ज़ाम लगा रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। लेकिन क्या वाकई ये ऐसी चीज़ है? हुकूमती तर्जुमानों से, हुकूमती वुज़रा से जब बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ अपोजिशन के बयानात हैं। सवालात बहुत सारे हैं, एक अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है और नीयत बहुत अच्छी है कि आगे चलना है, लेकिन माजी को भुलाने के लिए क्या वो तमाम कुर्बानियाँ जो लोगों ने दी हैं इतना आसान है कि उस पर चला जाए? भारत को कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिस तरह के आर्मी चीफ ने कहा कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी, एक माहौल बनाना पड़ेगा, जिसके जवाब में आज भारतीय वजीर आजम ने भी कहा कि को वो माहौल बनाना पड़ेगा। अब ये एतमाद का माहौल बनेगा कैसे? क्या 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात रिवर्स होंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और दुबई से शायद हमें मिले।